بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد مازم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، نمبر 1 ہمارے اشتہارات پہ لکھا ہے محفل حمد و نعت۔ نمبر 2 ہمارے اشتہارات پہ لکھا ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 ہمارے اسٹیج سے علماء کا تقاضا ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 17 نومبر دولتہ نگر میں ہونے والی کانفرنس کلمہ طیبہ کے نام پہ فراڈ۔ اب میرے علم میں یہ 4 موضوعات ہیں کہ جن پر میرا جی چاہتا ہے میں کھل کر گفتگو کروں، اور میں بغیر جھجک کے بغیر لگی لپٹی آج گفتگو کروں گا۔ آپ کا جی چاہے مجھے آئندہ بلائیں، آپ کا نہ جی چاہے 100 بار مجھے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے آج بھی تمہاری منت نہیں کی کہ میرا بیان سنو، میں نے آج بھی بیان سے قبل تمہارے دولتہ نگر میں آ کے تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھایا، اور بحمد اللہ تعالی میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے دین اور دنیا سے نوازا ہے۔ میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے تمہارا محتاج نہیں۔ میں آج کی گفتگو بڑے کھلے لفظوں میں کر رہا ہوں۔ حد ہوتی ہے گالیاں سننے کی، حد ہوتی ہے زبان درازی کرنے کی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم غیرت اور جرت کس کو کہتے ہو؟ کیا تمہارے دولتہ نگر میں اہل حدیث کے مولویوں نے آ کر یہ بھونک نہیں ماری کہ ریاض محمد حلالے کی پیداوار ہے، اس کی ماں حلالہ کرانے کے لیے آئی تھی اور اس کے باپ کے پاس رو گئی؟ میں کہتا ہوں اہل حدیثوں، تمہاری سوچ پر میں ایک بار نہیں 1,00,000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ اگر تم میں کوئی ایسا اہل حدیث موجود ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو آج اس مجمع میں کھڑا ہو کر میرا چیلنج قبول کریں۔ نعرہ تکبیر! اللہ تکبیر! اللہ ریاض محمد زندہ باد! علماء حق علماء دیوبند زندہ باد! علماء حق علماء دیوبند زندہ باد! للکار ہے، للکار ہے،
کھول کر کہہ دیا تمہارا جی چاہے بلاؤ نہ جی چاہے نہ بلاؤ، لیکن اگر دولتا نگر میں اہل حدیث نے زبان درازی کی تو میں جرأت کے ساتھ زبان روکوں گا انشاءاللہ۔ روکنا چاہیے کہ نہیں؟ روکنا چاہیے۔ تمہارا جب جی چاہے امام اعظم کو بھونکو، جب کی جائے حضرت تھانوی کو گالی دو، جب جیتا ہے شیخ زکریا کو گالی دو، جب جیتا ہے تبلیغی جماعت کو یہودی ایجنٹ کہہ دو، پھر ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم تمہاری گالیاں سنتے رہیں اور تمہیں جواب نہ دیں۔ جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ میں آج یہاں جامعہ حنفیہ پنجن کسانہ میں تھا، مولانا اللہ سایہ دامت برکاتہ تشریف فرما تھے۔ آپ کا جی چاہے مجھے تبلیغی جماعت کے بزرگ کہہ دیں، میری گاڑی میں میرا امریکہ سے امپورٹڈ کمپیوٹر ہر وقت میرے پاس رہتا۔ میں ابھی اس مسجد میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، اہل حدیث مولوی کہتے ہیں تبلیغی جماعت شیطان ہے، شیطان کی اولاد ہے۔ اہل حدیث مولوی کہتا ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ گپے مارتا تھا، یہ بدعتی آدمی تھا، اور شیخ زکریا اس کا دماغ ٹھکانے نہیں تھا، یہ یہودیت کا ایجنٹ تھا۔ مجھے تم بتاؤ، اگر حضرت شیخ کو یہ گالیاں بکے تو ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے؟ بلند آواز سے بولنا، ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے؟ میں نے کہا میں جواب دوں گا اور بڑی جرأت کے ساتھ دوں گا۔ اگر آج یہاں پہ مسلک اہل حدیث کا لڑکا بیٹھا ہو، میں تاریخ نہیں دیتا، تمہیں کہتا ہوں تم تاریخ طے کرو، اپنی مسجد کی تاریخ طے کرو۔ جو مولوی تم نے 4 بلائے تھے، طارق یزدانی نمبر 1، نقوی نمبر 2، شاہ نواز طارق نمبر 3 اور منظور نمبر 4، یہ 4 مولوی تم بلاؤ۔ اور جو سبتین نقوی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ مولانا الیاس گھومن کا پورا گاؤں جانتا ہے کہ یہ حلالے کی پیداوار ہے اور اس نے 5 لاکھ کا انعام کیا، اللہ اس زبان پہ لعنت بھیجے جو جھوٹ بولتا ہے۔ میں آج تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، تاریخ تم طے کرو، اپنی مسجد میں طے کرو، آنا میرے ذمے، لیکن اگر تم نے تاریخ طے نہ کی تو میں اس جلسے کے منتظم کو، اس جلسے کے مسجد کے متولی کو اور اس مولوی کو جس نے الزام تراشی کی ہے، اسی تھانے میں FIR کاٹ کے میں تمہیں ذلیل کراؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ہمیں قانونی جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں؟ میں پہلے موقع دیتا ہوں کہ تم اپنے مولویوں کو بلاؤ اور سبتین نقوی سے کہو، ظالم کس منہ سے تو بھونک مارتا ہے، خود کو پیغمبر کی اولاد کہہ کے، خود نبی کو نسل کہہ کے، اپنے ساتھ سید کے القاب کہہ کے، علماء حق کے خلاف اتنی زبان گندی۔ میں ایک بار نہیں، دولتا نگر میں کئی بار آیا ہوں، ہر بار مجھے یہاں کے معتمد حضرات نے کہا کہ مولانا ہماری مسجد کا ماحول سازگار نہیں ہے، ہمارے علاقے کا ماحول متحمل نہیں ہے، آپ مہربانی فرما کے ان کے خلاف پوری گفتگو نہ کیا کریں۔ تو دولتا نگر کے سنیوں میں کہتا ہوں، کچھ تم بھی غیرت کی گولی کھا لو، میں نرم گفتگو کرتا ہوں، لیکن تم ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے مولوی کو تو نے حلالے کا بیٹا کہا، ہمارے مولوی پر تو نے الزام لگایا، تمہارے گاؤں میں الزام لگا کے چلا گیا۔ تم میں سے کسی کو غیرت آئی ہے کہ اس سے پوچھ لیتا تو نے بات کیوں کی ہے؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور جب میں ان کی گالیوں کا جواب دوں تو کہتے ہیں مولانا آپ لہجہ نرم رکھے، میں نے کئی بار کہا تھا تم ابھی کہو، ان کو آ جائے تمہارے حضرات کہہ دیں، میں یہ کمپیوٹر لگا کر تمہیں دکھا دوں گا حضرت شیخ زکریا کے بارے میں جملے کون سے ہیں، تبلیغی جماعت کے بارے میں جملے کون سے ہیں، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کے بارے میں زبان کون سی ہے۔ کب تک دیوبندیوں تم گالیاں سنتے رہو گے؟ کب تک تم غیرت کی چادر اتار کے بے حیا بن کے ان جملوں کو سنتے رہو گے؟ کانفرنس کا نام کلمہ طیبہ رکھا ہے، ایک مولوی کا میں نے بیان سنا ہے، اور علم سے دورے سٹیٹ سیکٹری اگر شعر پڑھتا ہے کہتا ہے اذا کان الغراب دلیل قوم، اس جاہل سے پوچھو کہ کانا کی خبر منسوب ہوتی ہے مرفوع نہیں ہوتی، کان الغراب دلیل لقوم کہنا چاہیے۔ میں نے سنا یہ سٹیٹ سیکٹری کا علم ہوگا، عوام نہیں سمجھے گی مگر وہ سمجھے گی جن کو میں سنانا چاہتا ہوں۔
شان باز طارق مولوی آیا، اس نے فوراً آ کر کہا کہتا ہے الحق مرن ولو کان درن، میں نے کہا اس سے پوچھو یہ درن نہیں ہوتا، عربی زبان میں ولو کان درن ہوتا ہے۔ ارے تم عربی زبان پڑھنا بھی نہیں جانتے اور نام پیغمبر کی روایات کر لیتے ہو۔ ایک مولوی نے ایک باری باری آیا، پہلے ایک نے تقریر کی، ان کے بعد دوسرا شروع ہوا، اس کے بعد پھر تیسرا شروع ہوا۔ میں نمبر وار باتیں کہنے لگا ہوں اور میں نمبر وار کہہ کے چیلنج کر جاؤں گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میں تمہیں آج بھی کہتا ہوں، اپنی مسجد میں جلسہ تم کرو، اشتہارات کے نام میرا بھی چھاپو، اشتہارات کے نام اس سبتین نقوی کا بھی چھاپو، اشتہارات اور مولویوں کا نام بھی چھاپو، تمہارے اشتہار کا خرچہ بھی میرے ذمے، تمہارے مولویوں کا کھانا بھی میرے ذمے، تمہارے مولویوں کا کرایہ بھی میرے ذمے، لیکن غیرت کر کے ہم دونوں کو بلا لو تاکہ ایک مرتبہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تم اپنے دلائل بیان کرو، میں تمہاری مسجد میں اپنے دلائل بیان کرو، میں دیکھتا ہوں دلائل کس سے قوی ہے۔ اگر یہ قوم میرے دلائل کو قوی کہہ دے تو تم میرا مسلک مان لو، اگر قوم تمہارے دلائل کو قوی کہہ دے، یہ قوم تمہارے مسلک کو مان لے۔ میں اس پہ لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں کرتا، لیکن کم از کم جو تم نے تقاریر کی ہے مجھے اس کا نوٹس تو لینا چاہیے اور میں اس کا نوٹس ضرور لوں گا۔ نمبر 1 خطاب کیا ہے تمہارے لالا موسیٰ کے ایک مولوی طارق یزدانی نے، مجھے کئی ایک لوگوں نے کہا کہ مشترکہ سٹیج پر بلانے میں کیا حرج ہے۔ میں نے کہا جو ہمارے اکابر کو نہیں مانتا ہم اسے مشترکہ سٹیج پر بھی نہیں مانتے۔ اس طارق یزدانی نے کہا اور یہ مسلک اہل حدیث تو مسلک اہل سنت ہے۔ میں نے کہا ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ جب ہم نے خود کو اہل سنت کہا تم آج تک خود کو اہل حدیث کہتے تھے، تم نے اہل سنت کے نام کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ اور کہتا ہے جی حدیث پیغمبر میں ہے، در منصور میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن کہتا ہے بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہیں ہم اہل سنت والجماعت، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں ہم اہل البدع والضلالت۔ یہ کیسٹ میں تقریر موجود ہے، اہل سنت کا لفظ تو کہا ہے لیکن طارق یزدانی نے والجماعت کا لفظ نہیں کہا، حالانکہ حدیث میں اہل سنت والجماعت بھی ہے، معلوم ہوا تو سنت کی بات تو کرتا ہے مگر جماعت صحابہ کو نہیں مانتا۔ اگر جماعت صحابہ کو مانتا تو پھر حدیث اہل سنت والجماعت پڑھتا نا۔ نمبر 2 جب ہم نے کہا تھا ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، یہ در منصور کی روایت ہم پڑھتے، اہل حدیث مولوی کہتا ہے ضعیف ہے، اور جب تم نے اپنا نام اہل سنت رکھنا چاہا تو اسی در منصور کی روایت کو تم نے پڑھ لیا۔ اگر میرے سٹیج پہ آئے تو صحیح بنتی ہے اور تیرے سٹیج پہ آئے تو صحیح بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں دولتا نگر کے سنیو، ہم تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان سے پوچھو اگر تمہارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو اہل حدیث کا اضافہ کیوں کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے تو اضافہ نہیں کیا تھا، پھر تم نے اضافہ کیوں کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اگر حضرت عثمان غنی ایک اذان کے بعد دوسری اذان دے دے تو کہتا ہے جی بدعت ہے، یہ پیغمبر نے نہیں دی تھی، تو پھر میں بھی پوچھتا ہوں نا، پیغمبر نے اہل حق کو اہل سنت والجماعت کہا تھا، تو نے اہل حدیث کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ اگر اہل سنت والجماعت کی آخر میں حنفی کا اضافہ بدعت ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کے آخر میں اہل حدیث کا اضافہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بھی تو جواب دینا۔ لیکن میں یہ بات کہہ دوں گا اگر ہم نے خود کو حنفی کہا ہے، امام ابو حنیفہ کو مان کے کہا ہے، امام ابو حنیفہ آج کا نہیں ہے، 80 ہجری میں پیدا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ آج کا نہیں ہے، 150 ہجری میں فوت ہوا ہے، اور تجھے اہل حدیث کا لقب انگریز نے دیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے دعوے کو مسترد کر دو نا۔ محمد حسین بٹالوی نے درخواست کی ہے، انگریز کیوں کہا؟ ہم نے جہاد کو منسوخ قرار دیا ہے، ہم نے اقتصاد کی مسائل جہاد لکھی ہے، ارے ہم نے تو جہاد کو چھوڑ دیا تھا، تم وہابی اس کو کہتے ہو جو جہاد کرے، ہم جہاد نہیں کرتے، ہمیں وہابی نہ کہو، ہمیں کوئی اور نام الات کرو، اہل حدیث کا نام تمہیں انگریز نے الات کیا ہے، اور میں چیلنج کر کے چلا ہو کہ جو آدمی حدیث کا ماہر نہ ہو اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہو۔ ایک حوالہ تم بھی پیش کر دو، انگریز نے نام تجھے اہل حدیث کیا ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے، اور اگر تمہیں حوالے دیکھتے ہو میں آج کتاب ساتھ لایا ہوں، تمہیں باہر میری کتاب ملے گی، فقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کتاب میں نے لکھی ہے، مولوی سے کہنا جواب دے دو
مولوی سے کہ میں اس کا انکار کر دو، حوالے میں نے جمع کر دی ہے۔ میں نے کہا نمبر 1، طارق یزدانی نے کہا کہ اگر اہل سنت والجماعت اہل حدیث صحیح ہے، میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ در منصور کی روایت جو تو نے پڑھی ہے اس میں پیغمبر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، پیغمبر نے اہل حدیث تو نہیں نہ کہا، تم نے اس لفظ کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، ہم نے حدیث پڑھی، تم نے کہا ضعیف ہے، اگر تم پڑھو تو حدیث کبھی کیسے بنتی ہے؟ نمبر 3 کہنے لگا، کہتا ہے وہ مولوی ہو اور ذرا غور تو کرو نا، کہتا ہے یہ 11 والے پیر کا نام لیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، ارے نام لیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے۔ میں نے کہا ہمارے اپنے پیٹ کو نام لو، جو مولوی تم نے بنائے تھے پیٹ ان کے بھی دیکھ لو، جو آج ہمارے علماء ہیں پیٹ ان کے بھی دیکھ لو، پھر تم توازن کرو کہ اس کے پیٹ میں حلوہ زیادہ آتا ہے تو پیٹ دیکھنے سے تمہیں پتہ چل جائے حلوہ خور کون ہے اور حلوے کے نام پہ دین کو برباد کرنے والا کون ہے۔ میں نے کہا نانا تم نے یہ کہا تھا، کہتا ہے بنیاد الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اہل سنت تو اصحاب الحدیث ہے۔ میں نے کہا اہل الحدیث تو نہیں نہ کہا، اصحاب الحدیث کہا نا، ارے اصحاب الحدیث کہتے ہیں جو حدیث کا ماہر ہو، اور تم اہل حدیث کہتے ہو جو گلیریاں بیچنے والا ہو اور ایک حدیث کی پوری نہ آتی ہو، جوتیاں گھانٹنے والا ہو اور ایک کی پوری حدیث نہ آتی ہو۔ پھر تم نے کہا تھا میں بھی کہتا ہوں کہ جو آدمی حدیث کا ماہر ہو اسے اہل حدیث کہتے ہیں، تمہارے زبیر بھی صحیح نے لکھا ہے، لیکن حدیث کا ماہر نہ ہو اسے اہل حدیث نہیں کہتے۔ حضرت عقیلی یہی بات تو فرمایا کرتے تھے، کہتے بنیاد الطالبین میں لکھا ہے، تم نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلیے بنیاد الطالبین پہ ساری مانو نا، بنیاد الطالبین آدھی کیوں مانتے ہو؟ اسی بنیاد الطالبین والے نے امام احمد بن حنبل کی تقلید کی ہے، جو تقلید کو شرک کہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل تو پھر تیرے فتوے کی روشنی میں مشرک ہوا، تو نے مشرک کا حوالہ پیش کیوں کیا ہے؟ اگر پیش کرنا ہی تھا تو پھر امام احمد بن حنبل تو 20 تراویح کا قائل ہے، تو 20 تراویح بھی نہیں پڑھتا، اور اگر امام احمد بن حنبل کی بات کرتا ہے انہوں نے حدیث بیان کی ہے لیکن تو نہیں مانتا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث بیان کی، فرمایا شیطان اپنی دبر میں اپنا شیطان اپنی پیٹھ میں، شیطان اپنی پیٹھ میں اپنی دم کو داخل کرتا ہے، اس سے انڈے نکلتے ہیں، ان میں ایک انڈا وہ نکلتا ہے کہ جس کا نام حدیث ہے، اس سے بچہ وہ نکلتا ہے جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ زندہ باد، نعرے چھاڑ۔ میری بات سمجھ آئی؟ کتاب دنا کیے بولو نا، کتاب دنا میں کہ بنیاد الطالبین دی پہ ساری گلاں ماننا، ایک گل مان کے باقی چھڑ کے دے دی ہے۔ امام نے تیرے نام کی حدیث دس دی نا، کہا بھئی ایک حدیث انڈا، اس کا کام کیا سے جو بچہ نکلتا ہے وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آج تو یہ کام نہیں کرتا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، تبلیغ جماعت کی تعلیم میں بیٹھا ہے، گشت میں ان کی دعوت کو سنا ہے، وہ 40 دن لگا کے نمازی پڑھا ہے، پھر تو شیطان کا ایجنٹ بن کے آیا ہے، تیری نماز نہیں ہوتی، تو حضرت بنیاد الطالبین والا تو لکھتا ہے کہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا اسے تو حدیث کہتے ہیں نا۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ تو وہی اہل حدیث ہوگا کہ جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے کہا تم نے یہ کہا تھا جو میں نے تنقیدات کی ہیں، ان میری تنقیدات کا جواب دینا تمہارے ذمہ ہے۔ نمبر 2، ایک مولوی صاحب زیادہ شاہ نواز تارک آیا ہے، اللہ علم کی اور بے علمی کی بھی حد ہوتی ہے، کہتا ہے حق کو مرن ولو کان مرن، حق کو مرن ولو کان درن۔ میں نے کہا ولو کان درن نہیں تھا، یہ تو ولو کان درن تھا۔ چلیے اس کو بھی چھوڑو، تم کہہ دو گے نہیں جی یہ تو سب لسانی سے ہو گیا ہے، غلط فہمی سے ہوا ہے۔ آگے آج جناب نے اہل ایمان کا تعارف کیا ہے اور صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے عجیب بات کی ہے، کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، کہتا ہے یہ اہل الکتاب کا یہ عظمت والا جملہ نہیں ہے، ارے کتاب تو تورات ہے، تورات عظمت والی ہے، اہل الکتاب عظمت والا کیوں لفظ نہیں ہے؟ ارے انجیل الکتاب ہے، اہل کتاب اگر انجیل والا ہے تو یہ عظمت والا جملہ کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے یا اہل الکتاب، یہ عظمت والا لقب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، یہ عظمت والا لقب کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم نے کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء
بیننا، قرآن کہتے ہیں اہل کتاب تم اگر تورات مانتے ہو، اہل کتاب انجیل مانتے ہو، تو یہ مسلمان قرآن مانتے ہیں، تو ایک کلمے پہ دونوں جمع ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ہم نے اگر حدیث پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، فوراً غیر مقلد جبھی کر آ چلے گا، اور یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اس کو ضعف ثابت کریں گے۔ کسی شاہ نواز طارق نے 17 نومبر کو یہ حدیث پڑھی ہے، تو میں نے خیال ہے جس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ مولوی ہمارے اسٹیج پہ ضعیف حدیث نہ پڑھنا، اگر ہمارے اسٹیج پر آئے تو ضعیف بنتی ہے، اگر تیرے اسٹیج پر آئے تو قوی بنتی ہے، اگر یہاں ضعیف تھی تو وہاں بھی ضعیف ہونی چاہیے نا، اور اگر ادھر قوی تھی تو ہمارے اسٹیج پر بھی تو قوی رہنی چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا لیکن تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ادھر علم میں غلطی کی ہے اور ادھر حدیث سے اگر تم پڑھو تو صحیح بنتی ہے، اگر ہم پڑھیں تو صحیح بنتی ہے۔ نمبر 3، میں نے کہا تقریر کرتے ہوئے آخر میں سبطان نقوی آیا کہ جتنے بیانات کیے ہیں اللہ دجل کی حد ہوتی ہے، کلمہ طیبہ کے نام پہ جلسہ کرایا اور سبطان نقوی نے دجل پہ دجل، جھوٹ پہ جھوٹ بولے ہیں۔ میں ایک ایک جھوٹ کو آج واضح کروں گا۔ نمبر 1 جھوٹ، وہ کہنے لگا ارے ایک دعوت ہماری ہے، ایک دعوت ان کی ہے، ہماری ان کی دعوت میں فرق یہ ہے۔ میں نے کہا بتا بھی فرق کیا ہے؟ کہتے ہم نبی کی بات کرتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا نا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتے ہم ان میں فرق یہ ہے، توجہ، کہتے یہ فرق یہ ہے، ان نے کہا ابو حنیفہ کی مانو، ہم نے کہا ابو حنیفہ کی کتاب ہے، کہتے یہ کتاب تو نہیں لکھی ہے، ہم نے کہا کسی علم میں کتاب ہو، کہتے یہ کتاب تو نہیں لکھی ہے۔ اب جو تقابل کیا ہے، کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی ساری باتیں محفوظ ہیں، ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھی۔ میں نے کہا تم نے دجل سے کام لیا ہے، ابو حنیفہ نے کتاب بھی اگر نہیں لکھی تو محمد رسول اللہ نے بھی کتاب نہیں لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھی ہے تولیے میں لکھی ہے۔ اب تقابل کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھی اور حضور کی باتیں محفوظ ہیں۔ میں نے کہا محفوظ ہونا اور ہے لکھنا اور بولیے نا، محفوظ ہونا اور ہے لکھنا۔ قوم کہہ رہی ہے مسئلہ کیا ہے کہ زندہ باد۔ میں نے کہا دجال کو روکو نا، میرا تو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھی، ہمارے نبی کی باتیں محفوظ ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب ہمیں ابو حنیفہ نے کتاب بھی نہیں لکھی، حضرت محمد رسول اللہ نے بھی کتابیں نہیں لکھی۔ اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کی ہے، کچھ صحابہ نے لکھی ہیں اور کچھ بعض کے لوگوں نے لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے مسئلے بتائے ہیں، امام محمد نے لکھے ہیں، امام ابو یوسف نے لکھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی باتیں بھی شاگردوں نے لکھی ہیں، امام ابو حنیفہ کی باتیں بھی شاگردوں نے لکھی ہیں۔ میں نے کہا یوں تو نہ کہنا، ارے تقابل وہ کر جو تقابل بنتا ہے، تو نے غلط تقابل کر کے امت کو دھوکہ دیا ہے۔ نمبر 2، سبطان نقوی کہنے لگا، کہتا میں نے دیوبندی مولوی سے کہا، وہ دیوبندی مولوی جلسے میں کہہ رہا تھا اور یہ قبر میں میت سنتی ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی سنتی ہے تو آواز کیوں نہیں آتی؟ توجہ، کہتا ہے دیوبندی مولوی کہنے لگا ارے سب کہو جی یا اللہ، تو لوگوں نے کہا جی یا اللہ۔ کہتا ہے تم نے جو یا اللہ کہا ہے اللہ نے سنا ہے؟ کہتا ہے لوگوں نے کہا جی سنا ہے۔ تو کہتا ہے پھر دیوبندی مولوی نے کہا اللہ نے جواب بھی دیا ہے، لوگوں نے کہا جی جواب بھی دیا ہے۔ تو پھر دیوبندیوں کی تقریر نقل کر رہا ہوں۔ پھر دیوبندی مولوی نے پوچھا کہ تم نے جواب سنا ہے؟ تو کہتا ہے جی نہیں سنا۔ کہتا ہے پھر کہہ دو نا کہ اللہ بھی نہیں سنتا۔ میں نے کہا یار تو کیسا دجال ہے، ہم نے تو یہ بات کی تھی توجہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو نبی پاک صلاۃ و سلام بولیے، اللہ کے پیغمبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو نبی پاک درود پاک کو سنتے ہیں اور مناسب سمجھے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی جواب دیتے ہیں، ہم نے کہا جی جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ جواب دے تو ہم نے سنا کیوں نہیں؟ ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا آپ سب ذرا کہو اللہ، بولیے سب کہو اللہ۔ اللہ نے سنا یا نہیں سنا؟ اللہ نے جواب دیا، بولیے نا ہم نے سنا نہیں۔ اب دیکھو اللہ نے جواب دیا مگر ہم نے، تو اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ ہم نے صلاۃ پڑھا، نبی نے جواب دیا، ہم نے پیغمبر کا جواب نہیں سنا، اس سے کیسے ثابت ہوا کہ نبی سنتے ہی نہیں ہیں؟ ہم نے تو بات یہ کہی تھی، وہ کہتا ہے دیکھو دیوبندی کہتا ہے تم نے یا اللہ کہا تو رب نے نہیں سنا۔ میں نے کہا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ میں کہتا ہوں پیغمبر کی قبر مبارک پہ صلاۃ پڑھو تو نبی پاک سنتے ہیں، اللہ کو تو اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ جواب دیتا ہے ہمیں آواز نہیں آتی، اور قبر میں پیغمبر صلاۃ کا جواب دے تو ہمیں آواز نہیں آتی۔ انہوں نے بھی دیا ہے، جواب بھی دیا ہے،
سنا اللہ نے بھی یہ جواب بھی دیا ہے. بات تو یہ تھی لیکن دھوکہ دے کے کہنے لگا کیا کریے کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا کیونکہ اللہ جواب کیوں نہیں دیتا. ہم نے بات اور کی تھی اور تو نے اپنی عوام کو بات اور بتائی ہے. نمبر 3 یہ فوراً کہنے لگا کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے کہا بھائی تو دیوبندی کیوں ہے کیا دیوبند میں پیدا ہوا ہے. کہتا ہے جی نہیں. میں نے پوچھا دیوبندی کیوں ہے تو نے دیوبند میں پڑھا ہے. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا تمہیں دیوبندی کیوں کہتے ہیں تو یہ نقلی کہنے لگا مجھے اس نے کہا جی ویسے ہی. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے ہم نے کبھی بھی ویسے ہی نہیں کہا. کہتا ہے پھر مجھ سے دیوبندی نے پوچھا تو اہل حدیث کیوں ہو. میں نے کہا جیسے ہی. اب عجیب بات ہے کہتا ہے مجھے اس نے پوچھا جیسے کیوں. میں نے کہا ویسے. کہتا ہے میں فجر تک ویسے جیسے کرتا رہوں گا. میں نے کہا ویسے جیسے کرتا ہے ہمارے اوپر الزام تو نہ لگا دجال کیوں جھوٹ بولتا ہے. یہ فوراً کہنے لگا کہتا ہے جی نہیں. میں نے پوچھا دیوبند میں پیدا ہوئے. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا دیوبند تم نے دیکھا ہے. کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا دیوبند میں پڑھا ہے. کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے پوچھا کہ دیوبندی ہو تم دیوبندی کیوں ہو. کہتا ہے جی ویسے ہی. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ویسے ہی دیوبندی ہے. اگر تم ہم سے پوچھو تم دیوبندی کیوں ہو میں یہ تو وجہ یہ ہے کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا ہے انگریز کو نکالنے کے لیے جہاد کرنے والا قاسم علوم بالخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے. انگریز کے خلاف لڑنے والا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی. یہ جو شیخ الحسن محمود الحسن شیخ الہند ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنے والا مولانا رشید احمد گنگوہی ہے. انگریز کے خلاف جہاد کرنے والا مولانا حسین احمد مدنی ہے. اگر مجھ سے پوچھے قاسم نانوتوی کہاں تھا تو میں نے کہا دیوبند میں رہتا تھا. دیوبند مدرسہ بنایا ہے. شیخ الہند محمود حسن کہاں تھا وہ دیوبند میں رہتا تھا. محمود الحسن کہاں تھے وہ دیوبند میں رہتے تھے. حسین احمد مدنی کہاں تھا وہ دیوبند میں رہتے تھے. تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مولانا دیوبندی کیوں ہو. میں نے اس لیے کہ دیوبند میں وہ رہتا تھا جو انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا. میں نے اس کی عظمت کو مان کے خود کو دیوبندی کہہ دیا ہے. تو نے کیوں جھوٹ بولا کہ ویسے ہی دیوبندی ہے. میں ویسے نہیں کہتا میں خود کو دیوبندی کہنے پہ دیوبندی کہنے پہ دلیل دیتا ہوں. کہتا ہے مجھ سے پوچھا تو میں حدیث کیوں ہو. میں نے کہا ویسے ہی. ارے تو ویسے ہو سکتا ہے ہم ویسے نہیں ہیں. علماء دیوبند کا کردار تھا ہم نے اس کردار کو مان کے خود کو دیوبندی کہا ہے. اور میرے بزرگوں نے انگریز سے نام الگ کرایا ہے. انگریز سے پلاٹ بھی ہے. ارے تو الاٹیا بھی ہے تو پلاٹیا بھی ہے. تیرا نام اہل حدیث انگریز نے دیا ہے. میرا نام دیوبندی انگریز نے نہیں دیا. ارے اہل حدیث انگریز کے ایجنٹ کو کہتے ہیں دیوبندی انگریز کے باغی کو کہتے ہیں. دیوبند 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 اہل حدیث انگریز کے بولیے اہل حدیث انگریز کے نہ یقین آئے کہ میں موجودہ وقت سے دلیل دینا نا. افغانستان میں جب آپس میں 7 جماعتیں لڑ رہی تھی لشکر طیبہ وہاں پر موجود تھی. لیکن جب اللہ عمر امیر المومنین بن کر آیا ہے تو یا ایران کا شیعہ دوڑا ہے یا افغانستان سے پاکستان کا اہل حدیث دوڑا ہے. تو دوڑا ہے نا. آج افغانستان میں امریکہ آیا تیرا وجود بھی وہاں نظر نہیں آتا. اگر تو انگریز کا باغی ہوتا آج امریکہ کو للکار دیتا نا. تو کیوں نہیں للکارتا ہمیں وجہ بتانا. اگر 3 ماہ کی نظر بندی آئی ہے 25,000 مہینہ بھی آپس شہید کو ملا ہے اور تجھے ساتھ کوٹھی رہنے کی جو کون میں ملی ہے. بھائی اللہ نظر بندی تو ہوئی نا. بیگم کے ساتھ وہ کون میں کوٹھی بھی ملتی ہے 25 لاکھ ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے. اس کو ایجنٹ کہتے ہیں باغی نہیں کہتے. اس کو ایجنٹ کہتے ہیں باغی نہیں. ایجنٹ آخر باغی نہیں آخر. جو بندی انگریز کے باغی کا نام ہے اہل حدیث انگریز کے ایجنٹ کا نام ہے. تجھے کہنا چاہیے اہل حدیث کا نام انگریز نے دیا ہے. اور میں آج چیلنج کرنے جاتا ہوں تم اپنے نام کی تاریخ میں مجھ سے گفتگو کر لو. ایسا وہ آدمی جو محدث نہ ہو اور اس کو دنیا میں کوئی اہل حدیث کہتا ہو حدیث کا ماہر نہ ہو اسے دنیا میں کوئی اہل حدیث کہتا ہو. ارے تم بھی کوئی ایسی دلیل تو پیش کر دو نا. اہل حدیث نام
انگریز نے دیا تھا، اور دیوبند کا نام ہمیں انگریز نے نہیں دیا۔ دیوبند میں رہنے والے ہمارے اکابر علماء وہ تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے کہا حضرت آپ نے انگریز سے ٹکر لی ہے، دارالعلوم دیوبند کا کیا بنے گا؟ فرمایا دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے میں برداشت کر لوں گا، مگر انگریز کے خلاف بغاوت کا پرچم نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ جیلیں تو ہمارے اکابر میں کافی ہیں، تجھے تو جیل کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ میں نے کہا انگریز کے ایجنٹ جو دیوبندی میں کبھی غلط بات لگے نا، نمبر 4 دجل نمبر 4 کہتے ہیں یہ مسئلہ کہ دیوبند باطل ہے، مسئلہ کہ اہل حدیث ٹھیک ہے، دلیل کیا؟ کہتا ہے میں قرآن پڑھنے لگو، قرآن کہتا ہے دیوبند باطل ہے، اللہ کی لعنت و کذاب اور دجال پہ اتنا بڑا تو نے جھوٹ بکا ہے۔ کہتا ہے قرآن کہتا ہے دیوبند باطل ہے، قرآن کہتا ہے اہل حدیث مذہب حق ہے، دلیل کہتا ہے ان اول بیت مزع للناس للذی ببکہ مبارکہ، اس زمین کا پہلا گھر مکہ کا بنا ہے۔ کہتا ہے مکہ میں رفع یدین ہوتا ہے، اہل حدیث رفع یدین کرتا ہے، مکہ میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے، اہل حدیث آمین اونچی آواز سے آتا ہے۔ میں نے کہا پھر مان لینا مکہ میں تراویح 20 ہوتی ہے، اہل حدیث 20 کا انکار کرتا ہے، مکہ میں وتر 3 ہوتے ہیں، اہل حدیث وتر 1 پڑھتا ہے، مکہ والا سر پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ننگے سر پڑھتا ہے، مکہ والا دین کو دین کہتا ہے تو دین طلاق کو ایک کہتا ہے، مکہ والا امام احمد بن حنبل کی تقریر کرتا ہے تو تقریر کو شرک کہتا ہے۔ اور آج مدینے کی سرزمین پہ مسجد نبوی میں ادھر میرے پیغمبر کا روضہ ہے، درمیان میں مسجد نبوی کا سین ہے، ارے پیچھے برآمدہ ہے، ادھر پیغمبر کا روضہ، مسجد کے سین میں آ جا، ادھر ابو بکر کا نام ہے، ادھر عمر کا نام ہے، ادھر عثمان کا نام ہے، ادھر علی کا نام ہے، ادھر عباس کا نام ہے، ادھر حسن حسین کا نام ہے، اور سامنے اسٹور پہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام ہے، آگے مالک بن انس کا نام ہے، آگے محمد بن ادریس کا نام ہے، آگے احمد بن حنبل کا نام ہے۔ دولت نگر کے اہل حدیثوں میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے، اگر مسجد نبوی میں میرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام نہ ہو تو میری صدا کھولی ہے، اگر نعمان بن ثابت کا نام مسجد نبوی میں درج ہو پھر تجھے محنت کر کے مسلک اپنے سے توبہ کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے بولنا ٹھیک ہے؟ اگر مکے والا مقلد نہیں ہے تو بات کرنا، اگر مدینے والا مقلد نہیں ہے تو بات کرنا۔ میں کہتا ہے جیسو تم نے مکے مدینہ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے، تمہیں زہر کی گولی کھا کے مر جانا چاہیے۔ آج ملک عبداللہ نے حیاتوں کے بارے علماء اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے، اس میں ایک عالم فقہ مالکی کا لیا ہے، ایک عالم فقہ حنفی کا لیا ہے، ایک عالم فقہ شافعی کا لیا ہے، ایک عالم فقہ حنبلی کا لیا ہے، چاروں مسالک کو نمائندگی دی ہے۔ تمہارا وہاں پہ وجود بھی نہیں ہے، تمہارا وہاں پہ وجود بھی نہیں ہے۔ اگر صرف رفع یدین کر لیا وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا، اگر تمہیں آج شکایت کرانی پڑی ہے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا، اگر امین برجار کہتا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا، اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا تھا۔ میرا دعویٰ ہے، چھوڑو میرے دعوے، مرزائی کی تراویح کتنی ہے؟ بولنا کتنی ہے تراویح؟ مرزائی دی آمین برجار، مرزائی دیاں 3 طلاقاں 1۔ میں نے کہا تو جھوٹ بول، کہتا ہے قرآن کہتا ہے دیوبند غلط ہے، قرآن کہتا ہے دیوبند باطل ہے، اور دجال آدمی کو اصلی زبان کو قرآن تو نہ کہنا، کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان اول بیت مزع للناس للذی ببکہ۔ آؤ میں چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، کبھی مکے والوں نے حنفیت کو برا کہا ہے؟ کبھی مدینے والوں نے حنفیت کو برا کہا ہے؟ تمہارے ایک مولوی کا نام نہیں ہے، میرے امام نعمان بن ثابت کا نام مسجد نبوی میں درج ہے، مسجد نبوی میں اپنے دشمن کے نام کو مسجد میں لکھتا ہے، دین کے ٹکڑے کرنے والے کا نام مسجد میں لکھتا ہے۔ وہاں ایک معراج ربانی غلیظ ترین اور گندا ترین مولوی انڈین ہے، غیر مقلد، اس نے بھونک ماری ہے، کہتے ہیں یہاں پاکستان میں جو مسجد ابو حنیفہ، وہاں جامع ابو حنیفہ، مدینہ میں کوئی مسجد ابو حنیفہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے 1425 ہجری مدینہ منورہ کی حکومت کی رپورٹ آیا، میں نے کہا یہ دیکھ مدینہ منورہ میں وزارت مذہبی امور نے یہ جو ریکارڈ شائع کیا ہے اس میں درج ہے مسجد ابو حنیفہ مدینہ منورہ۔ میں نے کہا ابو حنیفہ کے نام پہ تو مسجد مدینہ منورہ میں
بولتے ہو؟ امام حنیفہ کا نام نہیں ہے۔ درجہ نمبر 5 کہنے لگا کہ دیکھو جی ہم توجہ، درجہ نمبر 5 کہتا ہے میں نے ایک بندے کو پوچھا اور جی تجھے رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے کہ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا پھر نبی پاک نے چھوڑا۔ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا پہلے کیوں ہوتا تھا؟ کہتا ہے کہ پہلے لوگ بغل میں بت رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رفع الیدین کیا کرو۔ توجہ ہے نا؟ سے توجہ ہے نا؟ وہ کہتا ہے جی رفع الیدین، پیغمبر رفع الیدین کرو تاکہ یہ منافق کے بغل سے بت گر جائے۔ توجہ، وہ کہنے لگا میں نے پوچھا ارے مکہ میں تو رفع الیدین نہیں تھا، وہاں تو منافق نہیں مشرک تھے۔ ارے تو کہتا ہے مدینہ میں تھا۔ توجہ، کہتا ہے مدینہ منورہ میں بھی نہیں تھا۔ پھر کوفہ والے کرتے ہوں گے سبتین نقوی میں تجھے کہتا ہوں اگر تیرا یہاں پہ جو حلالی نسل کا بیٹا موجود ہو بتا آج تک اس دیوبندی نے یہ دلیل دی ہے کہ اس لیے رفع الیدین شروع میں تھا کہ منافقین اپنے بت میں بغل رکھتے۔ یہ تو نے دلیل بھی جھوٹی خود کری ہے پھر ہمارے نام لگا دی ہے، نہ ہم اس دلیل کو مانتے ہیں نہ ہمارے کسی عالم نے دلیل دی ہے۔ ہم موٹی سی بات کہتے ہیں پیغمبر سے رفع الیدین بھی ثابت ہے، پیغمبر سے ترک بھی ثابت ہے، اور ترک کو بیان کرنے والا امام ترمذی کا حضرت امام بخاری کا شاگرد امام ترمذی ہے۔ ترک رفع الیدین کی بات کرنے والا امام بخاری کا شاگرد امام نسائی ہے۔ ارے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ کا باب کام کر کے تفر ترک رفع الیدین کی حدیث نقل کرنے والا حضرت امام مسلم ہے۔ ترک رفع الیدین کی حدیث لانے والا حضرت امام بخاری کا استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے۔ میں اس لیے کہتا جاتا ہوں کہ تو نے اپنی طرف سے جھوٹ گڑا کہ دیوبندی سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ منافق بغل رکھے ہوئے بغل میں بت رکھتے تھے تو نبی نے رفع الیدین کرو تاکہ بغل سے بت گر جائیں۔ ہم نے آج تک دلیل نہیں دی، تم نے جھوٹی دلیل خود بنائی ہے پھر دیوبند کے کھاتے بنائی ہے۔ ہم دجال اور کذاب پہ ایک مرتبہ ہی 1000 مرتبہ لعنت کرتے ہیں۔ دجال اور کذاب پہ بولی ہم ایک نہیں 1000 مرتبہ۔ آج تک کبھی ہمارے مولوی نے دلیل دی ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کبھی ہم نے دلیل نہیں دی، کبھی مناظرے میں پیش نہیں کی، خود اپنی عوام سے سبحان اللہ، عوام سے ماشاء اللہ مسلک اہل حدیث کے باطل نعرے لگوانے کے لیے تم نے ہمارے کھاتے جھوٹ ڈالے ہیں۔ میں کہتا ہوں نمبر 6 توجہ، نمبر 6 تجر کہنے لگے اہل حدیثوں ہماری ان کی دعوت میں فرق یہ ہے وہ امام کی خطا کو بھی دین کہتے ہیں۔ توجہ، کہتے ہیں وہ امام کی خطا کو بھی دین کہتے ہیں اور ہم خطا کو دین نہیں کہتے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دین کہتے ہیں۔ آپ توجہ ادھر رکھو، توجہ ادھر رکھو، کہتے ہیں ان میں ہم میں فرق یہ ہے یہ امام کی غلطی کو بھی دین کہتے ہیں، ہم نبی کی حدیث کو بھی دین کہتے ہیں۔ توجہ، ہمارے اوپر الزام کیا لگایا؟ کہتے ہیں ایک دعوت حنفیوں کی ہے ایک دعوت اہل حدیثوں کی ہے۔ حنفیوں کی دعوت یہ ہے امام کی غلطی کو بولیے نا، امام کی غلطی کو دین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی امام کی غلطی کو دین کہتے ہیں، یار بند کر دیں یا ٹھیک کرو یا بند کرو، باہر تک آواز تو چلی جائے گی انشاءاللہ، چلی جائے گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ، آواز کوئی بات تھوڑی بات آہستہ کرو جی، آواز ایسا کر دو توجہ رکھو، کیا کہنے لگا؟ میں دلیل دے رہا تھا، کہتے ہیں سبتین نقوی نے کہا اور جی دیوبند والے امام کی غلطی کو بھی دین کہتے ہیں اور ہم اہل حدیث نبی پاک کی حدیث کو۔ میں کہتا ہوں اگر امام کی غلطی کو دین نبی فرما دے تو پھر نہیں سمجھے، امام کی غلطی کو دین نبی فرما دے تو پھر ہم نے نہیں کہا، پیغمبر نے فرمایا۔ اٹھا صحیح بخاری جلد نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد اس کا درست ہو اللہ دوہرا اجر دیتا ہے، اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے اللہ اکارہ اجر دیتا ہے۔ اگر اجتہاد درست ہو تو اللہ بولیے نا اللہ دوہرا اجر دیتا ہے، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ توجہ رکھنا، بجلی جائے تو پریشان خطیب ہوتا ہے، میں تو کوئی پریشان نہیں، ایسی بجلی تو چل رہی نہیں، ایسا بجلی تو چل رہی نہیں نا بھائی، نہ بجلی تھے نہ اسپیکر تھے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا تقریریں سن کے، وہ جی میں پہلی تقریر آج اتنے کی تھی تو دوسری آج کی تھی، میں کہ دن نے 2 تقریراں کی تھی 20 والی سنایا تو میں کہ دن 5 تقریراں کرنا، کبھی ہم نے بھی سنایا
میں آج آپ کے پاس ہوں، کل رات 12 بجے میں کراچی ہوں گا. میں نے تو کبھی نہیں کہا بھی ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا. توجہ رکھنا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا جی دیوبند والوں کی دعوت یہ ہے، یہ امام کی خطا کو اور غلطی کو، توجہ ادھر رکھو نا، یہ امام کی غلطی کو دین کہتے ہیں، اور اب میں نے حدیث نبی کی حدیث کو دین کہتے ہیں. میں نے کہا امام کی غلطی کو دین ہم نے نہیں کہا، امام مجتہد کی خطا کی غلطی کو پیغمبر نے دین کہا ہے. کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے فرمایا اگر مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد درست ہو تو 2 اجر ہے، اور ایک اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو پھر اجر دین پہ ملتا ہے، گناہ پہ ملتا ہے. بولیے نا. میں آج لالا موسیٰ میں تھا، جمعے کی نماز میں بیان کیا، جمعے کے خطبے میں بیان کیا. بیان کے بعد عصر کی نماز ایک جگہ تھی. ایک آدمی غلط، اس کے کچھ اشکالات تھے، وہ آیا، قائرہ خاندان کا تھا. اس نے سوالات کیے. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو اماموں میں اختلاف ہے یہ نبی کے دور میں تو نہیں تھے. میں نے کہا نبی پاک کے دور میں بھی تھے، نبی پاک کے دور میں بھی. توجہ. کہتے ہیں حضور کے دور میں نہیں تھے. میں نے کہا حضور کے دور میں تھے، تمہیں مولوی نے بتایا ہی نہیں ہے. کہتے جی کہاں پہ؟ میں نے کہا یہ تو قرآن میں، بخاری میں بھی ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، اور اجتہادی اختلاف تو قرآن میں بھی ہے. کہتے جی کہاں پہ؟ توجہ. میں نے کہا ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پہ گئے، پانی نہیں ملا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی. ابھی نماز کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا. ان میں ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو ہمیں قرآن نے حکم دیا اگر پانی نہ ملے تیمم کرو، نماز پڑھ لو. ہم نے قرآن کے حکم پہ عمل کر لیا، پانی مل بھی گیا تو میں دوبارہ نماز نہیں لٹاؤں گا. اس نے دوبارہ نماز نہیں لٹائی. ایک دوسرا صحابی، اس نے فرمایا نہیں ہمیں حکم یہ تھا اگر پانی نہ ملے تیمم کرو. پانی نہیں ملا، ہم نے تیمم کیا ہے. اب چونکہ پانی نماز کے وقت میں مل گیا ہے لہذا میں وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھوں گا. نماز دوبارہ پڑھ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دونوں نے اپنا قضیہ بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کیا ہے، نماز دوبارہ پڑھی ہے، لکل اجر مرتین، اللہ تجھے 2 نمازوں کا اجر دے گا. اور جس نے وضو نہیں کیا، دوبارہ نماز نہیں پڑھی، فرمایا فقط اصبت سنتا، ارے مسئلہ تو تیرا ٹھیک ہے. تو اجتہاد نبی کے دور میں تھا، دونوں میں اختلاف ہوا نا، تو نبی نے دونوں کو ٹھیک فرمایا ہے. نبی پاک نے دونوں کو. میں نے کہا یہ حدیث تو بخاری میں بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحابہ غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا، عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا. صحابہ وہاں سے چل پڑے رضی اللہ عنہم. ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت تھوڑا رہ گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض کہنے لگے ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم جلدی جانا، ہمیں دیر ہو گئی تو نماز تو قضا نہ کرے نا، ہم نماز تو پڑھ لیں. انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی. اور دیگر بعض صحابہ نے فرمایا نہیں ہمیں نبی پاک نے فرمایا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا، قضا بھی ہو جائے تو وہاں پڑھیں گے. تو بعضوں نے نماز یہاں پڑھی ہے اور بعضوں نے قضا کر کے وہاں پڑھی ہے. اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، نبی پاک کو پتا چلا فلم یعنف احد منہم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی نے کسی پر بھی تنقید نہیں فرمائی، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اگر ذوق ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھ دوں. دینا کھڑا جی قرآن تو نہیں دسیا. قرآن کی آیت 17واں پارہ، سورہ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. قرآن کہتا ہے وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم. ایک آدمی کا کھیت ہے اور ایک کی بکریاں ہیں، بکریوں والا جا رہا تھا، اس کی بکریوں نے کھیت کھایا، اجاڑ دیا. یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ تیری بکریوں نے نقصان کیا ہے، زمان اور چٹی تیرے ذمے ہے. لیکن جب چٹی کے پیسے لگائے جو جتنی بکریاں تھی اس کے برابر نکلے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی پیسے، حضرت داؤد نے فرمایا بھی پیسے نہیں تو بکریاں دے، پیسے نہیں دے. اب آدمی گاڑی پر ہو، اللہ نہ کرے اگلی وہ گاڑی کو مارے تباہ کرتے، یا کسی بچے کو نیچے دے، خدا نہ کرے، کہتے بھی اس کے پیسے دو، کہتے جی میرے پاس پیسے نہیں، کہ بھی پیسے نہیں تو اپنی گاڑی دو. تو داؤد علیہ السلام فرمایا بکریاں دو. یہ فیصلہ کرا کے نکلے
آگے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ کیا حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دونوں راضی ہو تمہاری رضامندی سے میں ایک فیصلہ اور نہ کر دوں۔ عرض کی حضرت فرمایا یوں کر لو کہ جس کی بکریاں ہیں یہ کھیت والے کو بکریاں دے دے اور بکریاں والا کھیت میں کام کرنا شروع کر دے۔ جب کھیت اتنا ہو جائے جتنا بکریوں نے ضائع کیا ہے تو بکریاں واپس کر دینا، تو کھیت واپس کر دینا، تو بکریاں واپس کر دے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو علم بھی دیا ہے، ہم نے دونوں کو حکم نکالنے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، لیکن بہتر فیصلہ سلیمان کا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں خوش قسمتی حضرت داؤد علیہ السلام دی اس دور کے غیر مقلداں دا ٹبر نہیں سی۔ خوش قسمتی داؤد علیہ السلام دی اس وقت اہل حدیثاں دا ٹبر نہیں سی، وگرنہ حضرت داؤد سے کہتے اور تیری گل تے تیرا پتر نہیں مندا اسی کیویں منیے، تیری گل کے تیرے بیٹے نہیں مانتے ہم کیسے مان لیں؟ ہم نے کہا نہیں، داؤد علیہ السلام نے اجتہاد کیا وہ بھی ٹھیک ہے، سلمان نے اجتہاد کیا وہ بھی ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے۔ اصل کی نماز میں اجتہاد کیا، امام بخاری کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے۔ تیمم والے مسئلے میں دو صحابہ نے اجتہاد کیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دونوں۔ توجہ، میں نے کہا کتنا بڑا دجل سے کام لیا، کہتے ہیں دیوبند والے کہتے ہیں کہ یہ امام کی غلطی پروین نے کی ہے، امام کی غلطی بیدین ہے۔ میں نے کہا یہ دیوبند والے نہیں کہتے، یہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اور دیوبند والے اللہ کے پیغمبر کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نمبر 7 دجل، 7واں دجل یہ کہنے لگا ہم اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو معصوم نہیں ہے، اللہ کے نبی معصوم ہے۔ میں نے کہا یار جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹ نہ بولا کر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی معصوم ہے، ہم بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ معصوم نہیں ہے، امام ابو حنیفہ معصوم نہیں ہے، لیکن یہ جو اگلی بات تو نے کہی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم بھی بات نبی کی کرتے ہیں۔ ارے تم نے بھی بات نبی کی ہے، فرق یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے حدیثیں بیان کی ہیں لکھ کر تو نہیں دی، صحابہ نے پیغمبر کی حدیثیں لی ہیں، آگے ساری حدیثیں لکھ کر تو نہیں دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور کا بندہ ہے، صحابہ سے حدیثیں بھی لی ہیں، تابعین سے بھی لی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کا مطلب بیان کیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں دیا بلکہ پیغمبر کے حدیث کو سمجھنے کے لیے امام ابو حنیفہ کو لیا ہے۔ ارے ایک آج کے مولوی کو لیتا ہے، ایک امام ابو حنیفہ کو لیتا ہے، ہم بات پہ اللہ کے پیغمبر کی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات کو سمجھنے کے لیے ارے فقہاء کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات جو بند والے نہیں امام ترمذی کرتے ہیں۔ اٹھا ترمذی کتاب الجنائز اٹھا کے دیکھ لے، امام بخاری نے حدیث کو بیان کیا، پھر فقہاء کا مذہب بیان کیا، آگے امام ترمذی کہتے ہیں ہم عالم بمعانی الاحادیث، ارے فقی حدیث کا معنی زیادہ سمجھتا ہے، فقی حدیث کا معنی یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ امام۔ اور امام ترمذی کون ہے؟ امام بخاری کے شاگرد۔ تو یہ دیوبند والے نہیں حضرت امام ترمذی کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے دجل سے کام لیا اور یہ ساری باتیں ہمارے کھاتے میں ڈال دی۔ آگے کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم کہتے ہیں سارے ایک ہو جاؤ۔ میں نے کہا تم تو ایک نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کہا ارے سیاست دین ہے، اور آفت سعید جماعت الدعویٰ نے کہا کہ سیاست بے دینی ہے۔ ایک اہل حدیث کہتا ہے کہ سیاست کرنا دین ہے، کہ دوسرا کہتا ہے جمہوریت کفر ہے۔ تو بتا یا تم ٹھیک ہو یا وہ ٹھیک ہے، تو ہمیں کہتے تھے ایک ہو جاؤ، تم تو خود ہی ایک نہیں ہو۔ نہیں سمجھے؟ تم تو خود ہی ایک نہیں ہو۔ کیونکہ بات آتی ہے بزرگوں کی، ہماری عادت ہے کہ ہم بزرگوں پہ حملے نہیں کرتے، ورنہ میں آج تمہارے اکابر کے نام لے کر کہتا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کس نے کیا کہا، مولانا شیخ پوری کو کس نے کیا کہا، تمہارے مولویوں نے آپس میں کیسے فتوے پھٹ کیے، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں ان اکابر کی بات کروں جو تمہارے بزرگ ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں تمہاری زندوں کی بات کرتا ہوں، کیونکہ تم نے دجل سے کام لیا ہے، تم نے جھوٹ سے کام لیا۔ توجہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا
तफर्रगू, कहते हमें कहा अल्लाह की रस्सी को थामो और फिरके मत बनाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया लोगो इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्लतन, कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे। व तफ्तरिद उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। कुल्लुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, ये सारे जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाने वाला होगा। अल्लाह के पैगंबर से पूछा गया हुजूर वो जन्नत में जाने वाला कौन होगा? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मा अना अली व असहाबी, जो मेरी हदीस को ले और सहाबा से समझ के ले, मेरी सुन्नत को ले और सहाबा से समझ को ले। पैगंबर ने खुद फरमाया ये जन्नत में जाने वाला आलो सुन्नत वल जमात का फिरका होगा। नबी ने आलो सुन्नत वल जमात कहा, हमने खुद को आलो सुन्नत वल जमात कह दिया, लेकिन तुमने इस नाम को पसंद नहीं किया। जब जूते पड़े हैं आले हदीस भी रखा है और साथ बचने के लिए आलो सुन्नत का इजाफा भी कर लिया है। नहीं समझे? असल नाम की है अहले हदीस। और जो लोग कहा भाई तुझे तो सुन्नी नहीं, क्या नहीं असी अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस, यानी अहले हदीस दी भी दो किस्म निकल आया, एक अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस और एक मिली अहले हदीस। मैंने कहा दो किस्म तुम्हारियां भी निकल आई ना, तो मैं कहा तो देखो दजल देखो। अच्छा अगली बात मैं कह रहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह के दीन को मजबूती से थामो। तो अल्लाह के दीन में क्या इज्तिहाद नहीं है? क्या दीन में इज्तिहाद नहीं है? इज्तिहाद की बुनियाद पे सहाबा के फतवे अलग अलग नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा वातसिमू बिहब्लिल्लाह। मुझे एक आदमी कहने लगा, कहता मौलाना तुम 4 अइम्मा की बात क्यों करते हो? मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहता जी जिस आदम की बात अच्छी लगी उसकी ले लो। मैंने कहा अगर 1000 की अच्छी लगे तो 1000 की ले लो। हम कहते हैं 4 की मानो ताकि 4 रहे 1000 न बने। इन 4 को छोड़ोगे तो 4 की बजाय 4000 बन जाएंगे। नहीं समझे? 4 की बजाय 4000 बन जाएंगे। नंबर 7, हमने अल्लाह में समझ अता फरमाए। ये फौरन कहने लगा कि देखो अपनी तरफ से इल्जामात की बुछाड़, अपनी तरफ से गलत बातों की बुछाड़, और वो बातें कि जिनका ताल्लुक हमारे मसलक से भी नहीं था। कहते जी हम अहले हदीस कहते हैं कि ला तज़बो इल्ला मुसिन्नतन, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जानवर दोंदा दबा किया करो। अगर दोंदा न मिले, अगर घर में न मिले, दोंदा मार्केट में ना हो, दोंदा बाजार में ना हो, तो फिर खीरा दबा कर लिया करो। मैंने कहा इससे पूछो ये मुसिन्ना का माना दोंदा, ये अल्लाह के पैगंबर ने तो नहीं फरमाया। मुसिन्ना का माना तो दोंदा तूने किया है, तो नबी की अपनी बात को, नबी की बात को तुझे नहीं कहना चाहिए ना। और ये जो तूने कहा अगर न मिले और न मिले, तो मुझे ये बताओ कि अगर दोंदा मिले और दोंदे की मौजूदगी में क्या आदमी 6 महीने का दुम्बा दबा कर सकता है या नहीं कर सकता? मैंने कहा ये सवाल हमारा तुम्हारे जिम्मे है। तो मैं गुजारिश ही कर रहा था, और आखिरी जदल जिसकी मैंने शुरू में बात की है उसकी बात में आखिर में फिर कहता हूँ और बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूँ, अल्लाह को अकल अता फरमाए। मैंने आज तक इस बात को स्टेज पे नहीं लाया, लेकिन जब हद हुई है इल्जामात करने की तो मेरा भी हक बनता था, मैं कह देता। मैंने आज कह दिया है और दौलता नगर के सुन्नियों तुम्हें गवाह बनाकर कहा है, और मैं आज फिर कहता हूँ मसलक अहले हदीस के नौजवानों और जियारों, अगर तुमने माँ का दूध पिया है, कुतिया का दूध नहीं पिया, सब्तान नकवी को दोबारा बुलाओ और उसे कहो कि रियाज जुम्मन आएगा, जो तारीख तुम तय करोगे उसी तारीख को मैं आऊंगा, बशर्ते कि मैं मुल्क पाकिस्तान में हूँ, मैं बैरून के दौरे पर न हूँ। इसलिए कि तुम्हें बाहर कोई न पूछे, तो मैंने तो बैरून के दौरों पे पिछले साल में 3 मरतबा गया हूँ, इस साल में फिर बैरून जाऊंगा कि ये देखना कि बाहर चला गया तो तारीख रख दे। मैंने कहा राब्ता करके देख लेना, मैं मुल्क में हूँ, तुम तारीख रखो, उसको भी बुलाओ और मुझे भी बुलाओ। अगर इन गवाहान की मौजूदगी में कह दे कि मेरी माँ को तलाक हुई है, मेरी वालदा हलाले के लिए मेरे बाप के पास आई है, अगर वो साबित कर दे, मैं कहता तो मेरी सजा गोली है। अगर वो साबित न करे, उस मौलवी की सजा गोली, स्टेज तुम लगाओ, उसको भी तुम बुलाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है या गलत है? ठीक है गलत है? ठीक है। पहले तीसरा बुलाना चाहिए कि नहीं? बुलाना चाहिए। अगर पहले तीसरे बैठे हुए तो हूं तारीख तय कर लो, नहीं हूं तारीख तय कर लो ना, बैठो तुम न शोर मचाओ, मैं खड़ा हूं ना। मैंने अब कोई बैठे अब तारीख तय कर ले, फलानी तारीख तय है, हम सब्तान नकवी को बुलाएंगे, जो बात उसने कही कि हमारा मौलवी साबित करके देगा। गल ठीक है गलत? मेरे तो देखो ना, इधर देखो, गल ठीक है गलत है? भाई एक आदमी इतना बड़ा इल्जाम लगाकर जाए, तवज्जो रखना,
میں نے کہا دنیا میں سب سے گھٹیا الزام کسی آدمی کی ماں کے بارے میں الزام ہے، اس سے بڑا گھٹیا الزام کون سا ہوگا؟ میری ایک بہن اور ہم 5 بھائی ہیں اور تم نے اتنا بڑا الزام لگایا، اتنا بڑا الزام۔ کہتا جی وہ آئی تھی اور اس کے باپ کے پاس رہ گئی، پھر واپس نہیں گئی، اللہ کی جھوٹے پر 100 بار لعنت ہو۔ میں نے کہا آج تم تاریخ طے کر لو، کوئی جی فلاں تاریخ کو سبتان نقوی بھی آئے گا، اس کو بھی بلاؤ اور مجھے بھی بلاؤ، تم اپنی مسجد میں جمع کر لو، چاہو تو اپنے یہاں کے نمبردار کو لے آؤ، چاہو تو یہاں کے ناظم کو لے آؤ، چاہو تو اس علاقے کے ایس ایچ او تھانے والے کو لے آؤ، ان کی موجودگی میں تمہارا مولوی ثابت کر دے مجھے گولی مار دو، لیکن اگر وہ ثابت نہ کرے تو پھر میں نہیں، اس کی سزا وہ طے کرے۔ نہ میں نے کہا میں کسی کے تو حملے نہیں کرتا، میں نے کئی بار کہا میں حملہ نہیں کرتا، اور میں بار بار کہتا ہوں ہم گھٹیا زبان کے قائل نہیں ہیں، میں گندی زبان کا قائل نہیں ہوں۔ جو تم نے گندی زبان استعمال کی ہے میں نے آج اسی شہر میں آ کر جواب دیا ہے۔ اگر یہ جلسہ میں لالے موسے میں کرتا تو کہتے جی دولتا نگر میں آ کر کہتا تو پھر بات بنتی نا۔ میں نے دولتا نگر میں آ کر کہی ہے اور اپنے سنی عوام کی موجودگی میں کہی ہے، اگر تاریخ دے سکتے ہو اب دو، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر تم تاریخ نہ دو تو پھر میں تمہیں جھوٹا کہہ سکتا ہوں نا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا ان کو بلاؤ ہمیں بلاؤ، ایک سٹیج لگاؤ، میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بولیے کہا تھا نا۔ تم نہیں بلاتے بھائی، کیوں نہیں بلاتے؟ میں نے کئی بار کہا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے نا، تمہیں پتا چلے دجل کسے کہتے ہیں اور تمہیں پتا چلے کہ دھوکہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دجل اور دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ میں بات سمیٹ کر بات کرنے لگوں، میں نے کہا کہ میں اپنے حمد و نعت بھی تھی، آصف رشیدی حمد و نعت پڑھ کے مقام پیغمبر بھی تھا، وہ کچھ مولانا نے بیان فرمایا، کچھ مولانا اللہ سایہ دامت برکاتہم بیان کر کے میں اسٹیج کے حوالے سے ایک بات کہنے لگوں۔ یکم محرم کا آغاز ہو چکا ہے، یکم محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ توجہ، میں بڑی سمجھ کر بات کہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کے سسر ہیں، ارے ایک پیغمبر کا سسر ایک پیغمبر کا داماد ہے۔ توجہ، میں کہتا ہوں نبی نے 4 کو نبی نے ان 4 میں سے 2 کو بیٹیاں دی ہیں اور پیغمبر نے 2 سے بیٹیاں دی ہیں۔ ارے جس کو بیٹی دی جائے وہ داماد اور بیٹا بنتا ہے، اور جس کے بیٹی لی جائے وہ سسر اور باپ بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، ان کو پیغمبر نے بیٹی دی ہے۔ نمبر 2 عمر بن ان سے بیٹی لی ہے۔ نمبر 2 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے پیغمبر نے بیٹی لی ہے۔ نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو پیغمبر نے بیٹی دی ہے۔ نمبر 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی پیغمبر نے بیٹی دی ہے۔ ارے فرق یہ ہے صدیق سے بیٹی لی ہے، صدیق سسر بنا ہے، صدیق کی حیثیت باپ کی ہے اور باپ کا نمبر پہلے ہے۔ اب عمر بن خطاب سے بیٹی لی ہے، وہ سسر ہونے کی حیثیت سے باپ بنا ہے، ارے باپ کا نمبر پہلے ہے۔ ایک طرف ابو بکر عمر ہے رضی اللہ عنہما، ایک حضرت عثمان حضرت علی ہے رضی اللہ عنہما، ارے یہ دونوں سسر ہیں جن کا درجہ باپ کا ہے، اور یہ دونوں داماد ہیں کہ جن کا درجہ بیٹے کا ہے۔ یہ دونوں جو باپ لگتے ہیں رشتے میں، ان میں دیکھو گے ابو بکر کا نمبر 1 ہے، کیوں؟ اس لیے ابو بکر کی عمر بھی زیادہ ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر نمبر 2، حضرت ابو بکر نے کلمہ بھی پہلے پڑھا ہے۔ نمبر 3 ابو بکر جب ہجرت پہ گئے ہیں عمر بن خطاب سے پہلے پیغمبر کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ان میں پہلا نمبر ابو بکر کا تھا، دوسرا عمر بن خطاب کا تھا رضی اللہ عنہما۔ نمبر 3 عثمان بھی داماد ہیں، علی بن ابی طالب بھی داماد ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے عثمان کی عمر زیادہ ہے اور علی کی عمر تھوڑی ہے۔ نمبر 2 عثمان نے جب کلمہ پڑھا ہے تو بالغ ہے، علی نے کلمہ پڑھا ہے تو نابالغ ہے۔ حالت بلوغ میں پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت عثمان ہیں۔ نمبر 3 ہجرت کی باری آئی ہے، علی ہجرت کر کے بعد میں گئے ہیں، عثمان غنی ہجرت کر کے پہلے گئے ہیں۔ نمبر 4 ہجرت کی باری آئی ہے، علی رضی اللہ عنہ ہجرت 1 کی ہے مکہ سے مدینہ منورہ، عثمان غنی نے ہجرتیں 2 کی ہیں، نمبر 1 مکہ سے حبشہ، نمبر 2 مکہ سے مدینہ، نمبر 5 ہجرت دونوں نے کی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہا ہجرت کر کے گئے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ بعد لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے گیا ہے۔ نمبر 6 علی کے گھر میں بھی بیٹی پیغمبر کی ہے، عثمان کے گھر میں بیٹی پیغمبر کی ہے رضی اللہ عنہما،
مگر فرق یہ ہے حضرت عثمان کے گھر بڑی بیٹی ہے، علی کے گھر چھوٹی بیٹی ہے، یہ بڑا داماد ہے اور وہ چھوٹا داماد ہے۔ نمبر 7 حضرت علی کے گھر میں بیٹی ہے، عثمان بن عفان کے گھر میں بیٹی ہے رضی اللہ عنہما۔ فرق یہ ہے عثمان کے گھر 2 بیٹی ہے، علی کے گھر 1 بیٹی ہے۔ عثمان 2 داماد ہے، علی 11 داماد ہے۔ میں نے رشتوں کی ترتیب بتاتی ہے، ابو بکر کا نمبر 1 ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کا نمبر 2 ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کا نمبر 3 ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا نمبر 4 ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ چاروں جو پیغمبر کے داماد اور سسر رکھتے ہیں، ان میں دوسرا نمبر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن تو ابو بکر بھی پیغمبر کے جانشین ہے، لیکن ابو بکر کو میدان کی شہادت نہیں ملی، پھر وہ بھی شہید۔ عمر بن خطاب کو شہادت میدان کی ملی ہے۔ تم کہو گے رضی اللہ عنہ ابو بکر کو جب نہیں ملی وہ شہید کیسے ہے؟ میرے پیغمبر نے اعلان کیا ہے من سأل اللہ تعالی شہادتا بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، جو آدمی صدق کے دل سے شہادت مانگتا ہے اگر وہ بستر پہ مر جائے اللہ تب بھی شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر میں پیغمبر کے ساتھ ہے، احد میں پیغمبر کے ساتھ ہے، تبوک میں پیغمبر کے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صدق کے دل سے شہادت مانگی ہے، اگر جسم نہیں کٹا ابو بکر تب بھی میدان جنگ کے نہ صحیح لیکن شہادت کا مرتبہ میں رب نے دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ تاریخ انسانی میں پیغمبر کے خلفاء میں سے یہ پہلا شہید بھی ہے، اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہو عمر بن خطاب کی شہادت سے ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ چاہتے عمر بن خطاب کی شہادت یکم کی بجائے 3 محرم کو ہو جاتی، ارے محرم کی بجائے سفر میں ہو جاتی۔ ادھر سالی اسلامی سال کا آغاز ہے، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور شہادت بھی عمر کی ہے جو پیغمبر کے سسر بھی ہے، پیغمبر کے جانشین بھی ہے۔ میرے اللہ نے بتا دیا ارے محرم حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ خون دینے سے بنتا ہے، مال خون بچانے سے نہیں بنتا۔ حرمت کے مہینے میں عمر بن خطاب نے خون دیا ہے، اور خون بھی کیسے دیا ہے؟ میں عجیب بات کہنے لگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیغمبر کے مسلح پہ کھڑے ہیں، اصحاب پیغمبر کا مجمع موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اہل النار یا اہل النار یا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات تو سنو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت قصرا، اللہ نے جنت میں محل بنایا ہے، لو مئۃ ابواب، اس کے 100 دروازے ہیں، بالا کل ابواب الف من الحور، ہر دروازے پہ 1000 حور موجود ہے، لا يدخل فیہ الا نبی، اس محل میں نبی جائے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یوں پیغمبر کے روضے کی طرف کھڑے ہوئے کہا ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، اے پیغمبر مبارک ہو اس محل میں آپ بھی جا چکے ہیں۔ فرمایا او شہید او صدیق، یا اس محل میں صدیق جائے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روضے کی طرف متوجہ ہوئے کہا ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، ابو بکر تمہیں مبارک ہو اس محل میں تم بھی جا چکے ہو۔ فرمایا او شہید، یا اس محل میں شہید جائے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا انا لک شہادت یا عمر، عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ تو مدینہ منورہ میں پیغمبر کا جانشین بن کے پوری دنیا پہ خلافت کر رہا ہے نا۔ عمر بن خطاب پوری اسلامی دنیا کا حکمران ہے، شہادت کیسے ملے گی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مدینے سے باہر جانا چاہتے، صحابہ نے فرض کیا حضرت آپ نہ جائیں، آپ شہید ہو گئے، اسلامی حکومت کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ لیکن پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا ان اللہ الذی اخرجنی من مکہ الی دار الہجرہ قادر علی ان یسوق الی الشہادہ، اے لوگوں عمر تو مدینے سے باہر نہ جائے، لیکن میرا وہ اللہ جو مکہ سے عمر کو مدینہ لایا ہے اس بات پہ قادر ہے عمر مدینہ سے باہر نہ جائے، اللہ باہر سے شہادت کھینچ مدینہ میں لے آئے۔ وہ اللہ جو مجھے مکہ سے مدینہ لایا ہے عمر مدینہ سے باہر نہ جائے، اللہ شہادت کو کھینچ کے مدینہ لے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں جامع شہادت نوش کر گئے، توجہ میرے دوست ایک بات پہ غور کرنا، کبھی ہم ایک جملہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک جملہ سمجھانے کے لیے حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں بطور اہل سنت کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو
نازیبا جملہ نہ کہنا. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. ارے گالی تو عام آدمی کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو نازیبا جملے نہ کہنا. نازیبا جملے کا معنی کیا ہوا؟ کسی آدمی کے دل میں خیال آ جائے ارے صحابہ نے تو 1 حج کیا، میرے باپ نے 10 حج کیے تھے، صحابی نے تو قرآن 1 بار پڑھا ہوگا، میرے والد نے 10 بار پڑھے ہیں. ارے صحابی نے صدقے میں 100 روپیہ دیا ہوگا، میرے چچا نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے. کہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ میرے صحابہ کے عمل کو دیکھ کے تم یہ سمجھنے لگو کہ نہیں بھائی صحابہ کا مقام تو کم ہوگا کہ انہوں نے نیکیاں بظاہر شاید توڑی کی ہوں. فرمایا نہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو نازیبا جملہ نہ کہنا. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيبه، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو نا تو میرے صحابی کی 1 مٹھی جو کے برابر بھی یا آدھی مٹھی کے برابر بھی تمہارے احد پہاڑ کے برابر کا سونا نہیں پہنچ سکتا. توجہ، جو دلیل میں دینے لگا یہ دلیل آج سے قبل تو نے کبھی بھی نہیں سنی. میں بڑے دعوے کے ساتھ بات کرنے لگا. ارے پیغمبر کا جملہ تو سمجھا نہیں ہے. ارے مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا ایک آدمی دنیا میں کہتے ہیں ارے یہ سخی ہے، وجہ یہ سخاوت جو کرتا ہے. پیغمبر نے سمجھایا، تم نے کہا یہ بہت نیک آدمی ہے، کیوں یہ نماز جو پڑھتا ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس نے تبلیغ جماعت میں سال لگایا ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ افغانستان جہاد کے اندر گیا ہے. توجہ رکھنا، میرے پیغمبر نے بتایا یہ ہے ارے حاجی کو عظمت ملتی ہے اس کے حج کی وجہ سے، نمازی کو عظمت ملے گی نماز کی وجہ سے. اللہ کے پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں مجاہد کو عظمت ملتی ہے جہاد کی وجہ سے، مبلغ کو عظمت ملے گی ارے تبلیغ کی وجہ سے. پر میں نہیں میرے صحابہ نے تبلیغ بھی کی ہے، میرے صحابہ نے جہاد بھی کیا ہے، میرے صحابہ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میرے صحابہ نے خیرات بھی کیا ہے. پر میں نہیں میرے صحابہ کی عظمت کی وجہ یہ نہیں ہے، میرے صحابہ کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا صحابی ہے. توجہ، وہ میرا صحابی ہے. اگر تو نے نمازی کی توہین کی ہے یہ نماز کی توہین ہے، اگر تو نے روزے دار کی توہین ہے، اگر تو نے داڑھی والے کی توہین کی ہے تو یہ داڑھی کی توہین ہے، اگر تو نے تبلیغ والے کی توہین کی ہے تو یہ تبلیغ کی توہین ہے. یہ تبلیغ کی وجہ سے بنا ہے، یہ داڑھی کی وجہ سے بنا ہے. پر اگر تم نے میرے صحابہ کی توہین کی ہے تو یہ میری توہین ہے. نمازی کو نماز کی وجہ سے عظمت ہے، میرے صحابی کو میری وجہ سے عظمت ہے. سبحان اللہ، میرے صحابی کو میری وجہ سے عظمت ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں اگر پیغمبر کی توہین کرے تو سزا سزائے موت ہے، اگر صحابی کی توہین کرے تو سزا سزائے عمر قید ہے. سزا سزائے عمر کیوں؟ قید کی سزاؤں میں سب سے بڑی سزا کون سی ہے؟ عمر کی. اور مجموعی طور پہ سزاؤں میں بڑی سزا کون سی ہے؟ سزائے موت کی. اگر پیغمبر کو بھونکے سزائے موت ہے، اگر صحابی کو گالی دے تو سزائے عمر قید ہے. عمر قید موت کے قریب ہوتی ہے نا. اس کو عظمت جو نبوت کی وجہ سے ملی ہے، اس کے مجرم کی سزا بھی نبوت کے مجرم کے قریب ہونی چاہیے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ حضرات اگر اور کچھ نہ کر سکیں، اگر کچھ نہ کر سکے، توجہ، اصل میں تو کچھ کرنا چاہیے نا. اگر آدمی کرتا نہیں ہے تو کم از کم نہ کرنے والے کام ہی کر لے. میری بات آپ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تجھے نہیں سمجھے نا، میں سمجھا. دنیا کا نظام کیا ہے؟ کام کرو تو مزدوری ملتی ہے، کام نہ کرو تو مزدوری. اللہ کا نظام یہ ہے کہ بعض کام نہ کرو تو اجر ملتا ہے، بعض کام، توجہ، دنیا میں کام کریں تو اجر ملتا ہے، اللہ کے یہاں بعض کام نہ کریں تو اجر ملتا ہے. بازار جائیں، سامنے لڑکی نامحرم آ گئی، نہ دیکھیں تو اجر ملتا ہے، نہ دیکھیں تو اجر ملتا ہے، نہ کرنے پہ اجر ملتا ہے. آپ توجہ رکھنا، داڑھی رکھنا اور داڑھی کٹوانا یا منڈانا، کٹوانا اور منڈوانا تو کرنا ہے نا، تو داڑھی رکھنا کچھ نہ کرنا ہے تو کچھ نہ کرنے پہ اجر ملتا ہے. نہیں سمجھے؟ کچھ ہم کہتے ہیں محرم میں تم کرتے نہیں تو نہ کرو. ایک بات کا خیال تو کرو نا. کیا مطلب؟ مطلب یہ محرم میں آپ کالا کپڑا نہ پہنو. کالا کپڑا کیوں؟ کہو بھائی لوگ پوچھتے جی کالا کپڑا کوئی نجائز ہے؟ میں کیا نہیں، کالا کپڑا نجائز تو نہیں، لیکن محرم میں کالا کپڑا پاندے کون نے جڑے آپ نجائز نے. پاندے کون نے جڑے آپ نجائز. اگر تسی کالا کپڑا پاؤ گے تو لوگ سمجھنے اے آپ نجائز نے. بندہ آپ نجائز ہے، بندہ پوچھتے ہی نہیں کپڑا جائز ہے کپڑا نجائز ہے. گل کپڑے دی نہیں. توجہ، اس لیے میں کہتا ہوں کم از کم محرم کے دنوں میں کپڑا
کالا نہ کپڑا نہیں پانا اصل کو شام غریبا تے جانے کپڑے لانے اصل کو شام غریبا تے جانے کپڑے لائیے لگے تو کپڑا سیاہ نہیں باندھے کپڑا سیاہ کالا امامہ سنت ہے ثابت ہے پتہ موقع کے موقع پہ پیغمبر نے پہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کالا امامہ پہنتے اور سفید امامہ بھی پہنتے زرقانی کی حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور سفر میں سفید کا امامہ پہنتے اور حضر میں کالا مجھے ایک آدمی نے کہا یہ تو سفر میں کالا ہونا چاہیے میں نے کہا وہ سفر ریگستان کا تھا اور ریگستان میں مٹی گجرات والی نہیں ہوتی وہاں تو ریت ہوتی ہے ہم اپنی زمین دے کر وہاں اشکال شروع کر دیتے ہیں توجہ نمبر 1 کالا کپڑا بولیے نا اگر تو پٹدیاں نو روک نہیں سکتا تو خود نہ پیٹنا خود نہ پیٹ تو مجلس بند نہیں کرا سکتا تو خود مجلس نہ جا بات ٹھیک ہے اگر تو سبیل بند نہیں کرا سکتا تو سبیل دے چول تو نہ دینا اگر سبیل کا میٹھا پانی تو نہ دینا چینی تو نہ دینا توجہ ہے میں نے اس لیے کہا کم از کم کچھ کام آپ چھوڑ دینا بڑا فائدہ ہوگا مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ چیک کا جواب جی تسی پڑھو جی تو میں دینا تو میں پڑھا میں کیا شاید کسی میرا چیلنج قبول نہیں میں تو انتظار ہے جب میری تاریخ طے کروں گل ٹھیک ہے غلط ہے میں آخیا نا تاریخ طے کروں کہتے کالے جھنڈے کی ابتدا کہاں سے اس کے لگانے کا کیا ہوگا عربوں میں رواج یہ تھا کہ 3 کونے والا کالا جھنڈا وہ عورتیں لگاتی جو بدکاری کا کاروبار کرتی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس گھر میں طائفہ موجود ہے یہ ان کی نشانی ہے یہ ان کی نشانی ہے کسی عالم دین کو مولانا کہنا چاہیے مولا کا معنی آقا بھی ہے مولا کا معنی دوست بھی ہے تو مولوی تھوڑے دوست نہیں جی مولوی دوست نہیں ہو سکتے بعض مدرس میں سادہ طالب علموں کو ختم پر بھیج دیتے ہیں ختم پر بھیجنے کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس سے مطلب کیا ہے اگر تو مطلب ہے کوئی آدمی کہتا ہے جی ہمارے گھر میں بچہ قرآن پڑھ لے تو یہ تو کوئی گناہ نہیں قرآن مسجد میں پڑھنا بھی ٹھیک ہے گھر جا کر بھی پڑھنا ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتا ہے جی آپ قرآن بھی پڑھیں کھانا بھی رکھیں کھانے پر دم بھی کریں آپ نہیں کریں گے باپ کو نہیں بخشا جائے گا تو یہ جرم ہے دونوں میں فرق تو بہت ہے نہیں سمجھے آپ حضرات کے بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج برکت کے لیے ہمارے گھر چلے جائیں تو جائز ہے کہ نہیں مولوی گھر برکت واسطے جائے تو جائز ہے طالب علم جائے تو ناجائز ہے صرف طالب علم کا گھر جا کر پڑھنا ناجائز نہیں ہے ہاں ختم قرآن کو پیشہ بنانا یہ ناجائز ہے بھائی اس واسطے چلنے کی دیکھ پکڑنی اس واسطے چلنے کی چول کھانے اس واسطے چلنے کی چاہ پینی نہ یہ تو غلط ہے لیکن ویسے کسی عالم کا کسی طالب علم کا کسی گھر میں جانا برکت سے خالی نہیں ہے خیر بات درمیان میں آ گئی میری بات سمجھیے میں ایک واقعہ سنانے لگا تھا مولانا جلندری رحمۃ اللہ فرماتے بھائی آج لوگ بڑے پریشان ہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں اسی کی کریے مولانا جلندری کا جواب سنو فرمایا تم کچھ بھی نہ کرو جس مسئلوں پر مولوی کا اتفاق ہے وہ تم کر لو جس میں مولوی کا اختلاف ہے تم چھوڑ دو کیسا کرے جس پہ علماء کا اتفاق ہے وہ رکھ لو اور جس پہ اختلاف ہے وہ کیا مطلب ایک مولوی آخد ہے یار بھی پکانی ہے دوجا آتا نہیں پکانی تسی بہو نا گھر جڑا مولوی آتا پکانی انہیں کو تو دیکھ چال ہے تسی چھڑ دیو نا نہیں سمجھے اختلاف مولویاں دے عوام دا تو نہیں نا میں ڈیرہ غازی خان ایک جلسے پر گیا راجن پور ایک چٹ آ گئی ان دنوں میں لال مسجد کا مسئلہ بڑے عروج پر ایجنسیاں کھلوتی ہیں چٹ لکھنا سے یہ چٹاں دے جواب دینا ہے آج پتہ نہیں غازی عبدالرشید کی شہادت چٹاں دے کی جواب دے گا چٹ آئی یہ جی خود کش حملے جائز نے کہہ کہ بھی مولویاں دا مسئلہ نہیں جرنیلاں دا مسئلہ لوگ کی مطلب میں کہ جی 65 دی جنگ لگی تے صدر ایوب آ کیا جائز نے امریکن لگی تے صدر مشرف آ کہنا جائز نے یہ دو جرنیلاں دے اختلاف ہے مولویاں دا مسئلہ نہیں دل کرے اس جرنیل دی گل منو دل کرے اس جرنیل دی منو نہیں سمجھے 65 دی جنگ آئے نا ٹینکر صدر ایوب کی آ گیا بم بان کے تھلے بڑھ جاؤ انہیں آ کے جائز نے اور آخیا کہ نوجوانوں اور آج امریکہ آیا تو ملا مولا کہ بڑھ جاؤ لوگ جائز ہے کہ ناجائز ہے میں کہ اگر جائز نے تو صدر ایوب آ گیا ناجائز نے پرویز مشرف آ گیا کہ جرنیل کے اختلاف ہے سارے اختلاف ہے ہی نہیں
مجھے بیان کو ایجنسی اور ملے کہتا ہے اسی بڑے حیران تھا کہ جواب کی دے گا لیکن تو پھر نکل گیا میں کہ نکل کی گیا میں کہ سیدھی جی گل کی تھی مولانا جلندری فرماتے ایک مولوی آخر 11ویں دیو ایک آخر ایک سال تسی سکون مارو نا جڑا آندا دینی چاہیے انہوں نے 2 دے گئے کرو پکا لے تسی پھر وچ وڑ دیو ایک مولوی آخر توجہ ایک مولوی آخر جلوس کرنا چاہیے ایک آخر روکنا چاہیے تسی بہو نا گھر جہاں ذاکر آتا نہیں کرنا تو کڈ جہاں آخر روک انہوں تو روک تھی کی جان دو کٹتے بھی تھی تو روکتے بھی تھی کھاتے پھر مولویاں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایک مولوی آتا جی چھریاں مارو ایک آتا نہ مارو تھی گھر بو ذاکر نو آپ تو چھریاں آپ مار اپنے پتر نو آپ مار پتہ تو لگے نا میں دین قربانی کے منگتا میں گزارش ہی کر رہا تھا آپ کچھ نہ کر سکو طے کر لو کہ محرم میں کالے کپڑے محرم میں کالیاں پگاں محرم میں سبیل دی چینی محرم میں انہاں دے چوڑاں دے موقع دے چاول اساں نہیں دینے ہاں ایک آخری بات اللہ توفیق عطا فرمائے تو 9 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا 9 10 یا 10 اور 11 کو رکھو گے روزہ جن کا ارادے ہیں وہ قیام انشاءاللہ رکھیں 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں شیعت نے 10 محرم کو سبیل لگائی ہی اس لیے ہے تاکہ 10 محرم کو سبیل لگا کے نبی کی سنت روزے والی ختم کرا دیں تسی روزے رکھاؤ اور پھر 10 محرم میں افطاری کراؤ کھلے عام تاکہ پتہ لگے کہ سنی سبیل نہیں لاندا سنی افطاری کرا سبحان اللہ وہ اپنے کفر نو عام کرے تسی اپنے اسلام نو عام کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے کتاب کا نام لیا فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ وہ باہر موجود ہے کاف الحق اور ہمارے لٹریچر بھی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول فرمائے تسی اٹھ جاؤ میں دعا شروع کرائیں میں کہ تسی اٹھ کے ٹر جاؤ میں دعا مانگا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ مشکلات کو دور فرما اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ تو رحمت والی بارش عطا فرما اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما